آج میں آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8 بہت ہی خوبصورت احادیث بتاؤں گی. پلیز ان کو ضرور سن کر جائیے گا، اور اگر آپ کو پسند آئیں تو ایک دفعہ شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر شام کا کھانا آپ کے سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے تم کھانا کھا لینا. آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو دوران نماز جمائی آ جائے اور جس قدر ممکن اسے ہو تو اس سے روکے، کیونکہ اگر منہ کھلا ہوا ہو تو شیطان اس میں گھس جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی کی نماز عصر قضا ہو گئی تو گویا اس کے اہل و عیال اور اس کا مال تباہ ہو گیا. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں جو بھی تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ آپ کو نواز دیتے ہیں، اور یہ گھڑی عصر کے بعد کی ہوتی ہے. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے کے بھی زیادہ قریب ہے اور دوزخ بھی اتنی ہی قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جب تم مشکل میں ہوا کرو تو یہ پڑھا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اس کا مطلب ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان اس کو 99 دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 99 بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتے ہیں، اور اس میں سے جو سب سے چھوٹی بیماری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹینشن. آپ نے ارشاد فرمایا کہ درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو. جو انسان درود شریف پڑھتا ہے قیامت والے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور 10 گناہ اس کے مٹا دے گا. درود پاک کو کبھی مت چھوڑا کریں، اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لیں. ہر وقت اس کو پڑھا کریں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، اگر آپ فری ہوں تو اس کو آپ پڑھنے کا معمول بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے اور آسانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو یہ حدیث مبارکہ اچھی لگی ہیں تو پلیز ایک دفعہ اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اگر آپ نے عمل نہ بھی کیا تو جو آپ کی وجہ سے کرے گا اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. جزاک اللہ خیر.